جو ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا. اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے، بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ، معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا جی، جس میں مرید ایک آتا ہے، ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی. تو اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا، یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ، اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. اور اچھا، اب یہ ہے کہ 3 تعویلیں دی انہوں نے، آپ نے پڑھا ہوگا. ایک تعویل یہ دی کہ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ ہماری جانیں قربان. انہوں نے 3 رکھ دی. ایک کہ دیکھیں جی رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ، پیغام پہنچانے والا، مگر ترمذی کی حدیث دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے تھے ایک دربار میں تو انہوں نے بھی کہا تھا میں رسول کا رسول ہوں، لیکن انہوں نے یہ دربار میں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو ایک دوسری انہوں نے دی کہ جی چونکہ خاص لوگوں کی مجلس تھی، خوش عقیدہ لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایمان پکے تھے، عقیدے پکے تھے، لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا. تیسرا کہ مرید کا عقیدہ یا مرید کا دل یا مرید کا ایمان یا اپنے بارے میں محبت چیک کرنا چاہتے تھے، یہ دیا. اب مجھے حیرت یہ ہوئی جو میں جب انجینئر صاحب کو سن رہا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ پہلا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن اور سنت سے ثابت کریں کہ یہ کلمہ. دیکھیں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان پہ رد کرنے کا مطلب آپ اس کو متنازع بنا رہے ہو. یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، مولانا رشید تھانوی کو بھی پتہ تھا، ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. یہ ایک طے شدہ پہلے سے حقیقت ہے بلا شبہ. تو اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا، جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں، 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے، اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا، تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے، ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں، جاعل الملائکۃ رسولا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا. کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے، لغوی. لغت کا مطلب کیا ہے؟ میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے. رسول لغوی معنی میں ہے، یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں، میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے، یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ اس کی تعویل کرتا ہے. تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور پھر بعد میں اس کی تعویلات کرنی پڑے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے، ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے. لیکن ایک بزرگ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہو، ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں لگی ہو، ایک جزوی واقعہ جب سامنے آتا ہے جو غلط واقعہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگا دو یا اس کی کوئی تعویل کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. دیکھیں قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی
انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے سارے جہنمی ہیں. مشرکین بغلے بجانے لگے، لو بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. پھر یہ تو اسلام نے اور قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انعام یافتہ ہیں، وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے، یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعویل ان کو معلوم ہے، بل ہم قوم خصیمون، لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے، ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے. ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے، ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے. اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا، لغوی معنی میں رسول مراد تھا. تو اتنی حد تک تعویل مولوی تھانوی نے کی ہے. یہ موقع چونکہ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف مولوی تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے، اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں. آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر، اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، سب نے ان کو بزرگ مانا ہے. تو وہ سب بھی کافر ہیں. جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے. مرزا غلام کے کو جو مسلمان مانے نا، یعنی نبی ماننا تو دور کی بات، جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے. اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں. تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں، رسول سے لغوی رسول مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر، پھر ان کو ماننے والے بھی کافر، پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر، پھر مولانا اشرف علی تھانوی بھی کافر، پھر علماء عرب بھی کافر، جن کے کوئی یہ واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا. تو یہ سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں. قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے. تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعویل کرتے ہیں اس کی؟ سر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر میں عالم ہے وہ آپ اور انڈاؤٹیبلی بزرگ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کو کم از کم اتنا تو لکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ استغفار بنتی ہے، جیسے آپ نے کہا. دیکھیں مولانا تھانوی کا خطاب وہ جو تھا نا سمجھدار لوگوں میں تھا. بہت سی چیزیں یعنی ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا تو صرف اتنا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کافر نہیں ہے، ان کی مراد یہ تھی. تو مولانا تھانوی نے بھی اس حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا تھانوی کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس وضاحت کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جملہ غلط ہے، تو کہنا چاہیے تھا. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مولانا تھانوی سے، اس میں کون سی ایک سی بڑی بات ہوگی؟ کچھ باتیں انسان کو کہنی چاہیے وہ نہیں کہی ہوتی اس نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغوی معنی، میں نے آپ کو ابھی ترمذی والی حدیث بھی بتائی جی، جو کہ اس میں کہ رسول کا میں رسول ہوں، مطلب نمائندہ ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ جی، جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان ہمارے جی. تو ہمارا اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا. تو وہ ہم تو مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، ہاں، اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی. بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا تعویل کرتا ہے. سر یہ بیس غلط نہیں تھی، ہوئی غلطی ہے. ہم اس غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں جی. کام انہوں نے غلط کیا. کسی پیر کو اپنے مرید کا ایسا امتحان لینا جائز نہیں ہے.
تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے پھر تو رسول کا معنی تو لغوی معنی میں تو رسول اللہ تو سب کچھ ہے نا, وہ پھر آزمائش کہاں سے ہوتی مرید کی؟ یہ تو آزمائش جب لا الہ الا اللہ شروع میں لگایا. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کسی کو آزمانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلا جو میسج جائے گا وہ بہت غلط میسج جائے گا. لیکن جیسے آپ دفاع نہیں کر رہے, میرا خیال ہے آپ کے بڑوں کو بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کسی نے بھی نہیں دفاع کیا. مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو. اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو. چلو اچھا, دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. جی. اب الامداد رسالے میں ایک مرید نے خط لکھا کہ خواب میں بھی میں نے پڑھا, بیداری میں بھی پڑھا, اور کہ یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو, اور انہوں نے آگے سے لکھا تھانوی صاحب نے, اشرف علی تھانوی صاحب نے, تمہارا پیر متبع سنت ہے. متبع سنت کیا مطلب ہوتا ہے متبع سنت؟ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہے ہیں. جی جی. خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا, اس نے لکھ کر بیداری میں بھی, بیداری میں غیر اختیاری طور پر. بعض دفعہ خواب آتا ہے وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں. جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے, شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی, موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا, جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا, اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا, اللہ کہہ دیا. تو خواب میں ایک شخص کو آیا, پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے, ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. خواب میں کوئی زنا بھی کر رہا ہو نا, اس کی بھی تعویل کی جائے گی, تعبیر بتائی جائے گی. میں نے سعودی عرب میں کسی نے سے آئے تھے جب شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم زندہ تھے, کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس فون آیا, ایک خاتون نے کہا میں نے کسی, پہلے اس نے نام نہیں بتایا, کہہ رہے میں نے کسی بزرگ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بڑی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو, تو انہوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں. کوئی پورا خواب مجھے یاد نہیں ہے سیاق و سباق, لیکن بہرحال اس کے الفاظ یہ تھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا وہ جنتی ہیں. اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر روتے رہے, کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ. تو خواب کے مطلب ہوتے ہیں. خواب میں حدیث میں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا, آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے آیا. مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ٹکڑا نکل کے آیا ان کی گود میں. جاگتی حالت میں تو یہ توہین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹنا, اس کے ٹکڑے کی بات کرنا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے, جاگتی حالت میں تو ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا. اچھا دوسری بات یہ, وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے, اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا آ کے بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام, مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ. آگے اس نے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں. تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو, اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے, جس سے وہ مطمئن ہو جائے. تو مولانا تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب, اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے, میں بھی سنت کی اتباع کرتا ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے متبع سنت, یعنی میں نبی کو فالو کرنے والا ہوں. اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو وہ کہتے ہیں بالکل بہترین خواب آیا تمہیں, میں ہوں اللہ کا رسول. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطانی خواب ہے, اچھا یہ غلط خواب ہے, یہ ایسا نہ دیکھو تم بھی. وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا, اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط خواب ہے نا, اور اتنا گھبرایا ہوا تھا وہ. سر کیسی بات کرتے ہیں, میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جس نے
غلطی سے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، کہہ دیا نا، تو یعنی خواب تو وہ ہے کہ جس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں. جی میرا تو نہیں کنٹرول نا. میں اٹھتا ہوں، مجھے عجیب و غریب خواب آتے ہیں، میں استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خواب زائل کرنے والی. تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھو، یہ استغفار کرو، تم بھی استغفار کرو، میں بھی کرتا ہوں. یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. دیکھیں بلاغت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کون الکلامی. یہ پوڈ کاسٹ میں تو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آئے اور آپ اسے یعنی وہ اپنے بارے میں اپنے ایمان پہ اس کو خطرہ ہے کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا، تو ایسے موقع پہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال. جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے بات کرنا. سر مذہب تو سچویشن نہیں دیکھتا. بالکل 100% مذہب سچویشن دیکھنے کا حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دیکھتے ہیں آپ صحابی کی حالت کو دیکھ کر اس کے حساب سے بیان دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ کیا زانی کی توبہ قبول ہوگی؟ عبداللہ بن عباس کو اندازہ ہو گیا کہ زنا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا زانی کی توبہ قبول نہیں ہے. زانی کے بارے میں یا قاتل کے بارے میں؟ تو سچویشن دیکھ کے اس کو مسئلہ بتایا. حالانکہ توبہ تو زانی کی بھی قبول ہے، قاتل کی بھی قبول ہے، لیکن بھائی ان کو معلوم ہے کہ یہ اس توبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا ہے. اور عالم کا کام ہوتا ہے سچویشن دیکھ کے اس کی بات کا مطلب بتائے. مولوی تھانوی اگر اسے کہہ دیتے کہ یہ خواب غلط ہے، اس نے مر جانا تھا، اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، تو اس کو تعبیر بتائی انہوں نے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اگر وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھانا ہوتا نا تو خواب کی تعبیر میں یہ نہیں کہتے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. خواب کی تعبیر میں کہتے کہ یہ اچھا خواب ہے، بالکل بہترین خواب ہے، اور اسی پہ قائم رہنا، کسی کو بتانا نہیں، بس یہ میرا اور آپس کا تمہارا آپس کا معاملہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ایک تسلی کے لیے خواب کی ایک تعبیر بتائی اور اس کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ تعبیر میں جو بتا رہا ہوں غلط ہو. ویسے میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط. آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، بہتر جانتے ہیں. خواب ہر قسم کے آتے ہیں، شیطانی خواب بھی آتے ہیں، اور خوابوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں، کچھ آگے کے خواب ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے. میرا خیال ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو، میں بھی، اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے. یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں، شیطان چالیں چلتا ہے، اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم تو سوئے ہوئے تھے. جی بہرحال سر نہیں، یہ بھی میں آپ کی بات دیکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے. ایک صحابی نے سے گناہ ہوا، وہ نبی کی خدمت میں آئے، اور گناہ بھی جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. نبی کی خدمت میں آئے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، نماز پڑھی اور آئے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں؟ اب مجھے بتاؤ کوئی نبی کو معاذ اللہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ان کو بتاتے تم نے گناہ کیا ہے، نماز تو تم فجر کی بھی پڑھی تھی، ظہر کی بھی پڑھی تھی، گناہ نہیں کرتے تو بھی پڑھتے، گناہ کرتے تو بھی پڑھتے. لیکن نبی نے ان کو تسلی دی ہے، تم نے نماز پڑھی ہے تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تسلی دی؟ آپ کو یہ معلوم تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو ندامت ہوئی ہے اس غلطی پر، اب مزید ندامت دلائی جائے تو یہ نا امیدی اور مایوسی پھیلے گی. تو ہمیں نبی کی سیرت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو وہ گھبرا رہے، آپ پوری وہ الامداد کی عبارت پڑھیں، وہ عذاب میں آیا ہوا تھا وہ شخص. تو ایسے موقع پہ خواب کی مناسب تعبیر بتا کے، اور تعبیر ایسی جس سے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اپنا رسول اللہ کی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. اور پھر میں وہی سوال کروں گا، انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہے. جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرفی رسول اللہ والا، تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مولوی تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا شریعت کسی پہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟ یہ تو جب ہم نے جواب ریکارڈ کروایا نا کہ خواب کا واقعہ ہے، تو پھر پینترا بدلا انجینئر صاحب نے کہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے، حالانکہ وہ جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری کہا ہے. تو انجینئر صاحب کو پہلے پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ خواب آیا، اور پھر وہی خواب جب بیداری میں غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں. یہ سب چیزیں انجینئر حذف کیوں کر گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال ادھر بنتا ہے، جتنا الزام بنتا ہے آپ اتنا لگائیں نا، پھر اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے کہ یہ الزام بنتا ہے کہ نہیں بنتا، دو رائے ہو سکتی ہے. لیکن آپ تو پورا واقعی توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان ہی نہیں کر رہے آپ. اور پھر انجینئر سے میرا سوال یہ ہے،
وہی سوال جو چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو اور آپ نے درجنوں بار دعویٰ کیا ہے کہ مولانا شہید تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو آپ 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ کافر تھے, ان کے ماننے والے کافر ہیں. مفتی طارق مسعود بھی معاذ اللہ کافر ہیں. میں تو بیعت ہوں مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہ بیعت تھے مفتی عبدالغنی پھول پوری سے, اور وہ بیعت تھے مولانا تھانوی سے. مجھے تو تھانوی سلسلے میں اجازت بیعت ملی ہوئی ہے, میں تو ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں. تو ہم سب کافر ہیں. تو یہ آپ کیوں 2 طرف پینترے بدلتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, دوسری طرف کہتے ہو کہ کافر نہیں تھے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے.